للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم آیت نمبر 28 سے الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف بدلوا جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ کی نعمت کو کفراً ناشکری سے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اتارا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے اس سے مراد کفار مکہ ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، یعنی اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی، ناشکری کی۔ اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی تھی کہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی۔ کیسے؟ کہ انہیں تسلیم نہیں کیا، ان پہ ایمان نہیں لائے بلکہ مخالفت کی۔ تو یہ کیا ہے؟ نعمت کی ناقدری، ناشکری۔ اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو قبول کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہوں نے اس نعمت کی قدر کی اور نعمت کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے کہ اس کو تسلیم کرنا، اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کو پا کر اللہ کی ہی نافرمانی کرنا اور اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگانا، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ فرمائے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو ناشکری سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، جہنم یعنی جہنم میں، یصلونها کہ داخل ہوں گے وہ اس میں، وَبِئْسَ الْقَرَارِ اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ اس سے مراد ان کے بڑے ہیں کہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے اپنے عوام کو بھی ساتھ گمراہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے دیا، اور اس طرح انہیں گمراہ کر کے تباہی کے گھر میں اپنی قوم کو اتار دیا، یعنی جہنم میں اتار دیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے شرکاء تاکہ گمراہ کریں وہ انہیں اس کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا آپ کہیں کہ تم فائدہ اٹھا لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ پس بے شک تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے۔ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لیا، آپ انہیں کہیں تمتعوا فائدہ اٹھا لو، یعنی 4 دن کی زندگی ہے، مزے کر لو دنیا میں۔ کب تک مزے کرو گے؟ بالآخر کیا ہے؟ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بے شک تمہاری واپسی آگ کی طرف ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا آپ کہیں میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہے ایمانداروں سے بات، پہلے کافروں سے باتیں ہو رہی تھیں، اب ایمانداروں سے۔ آپ کہیں لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا میرے ان بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں، کیا کہیں؟ یقیموا الصلاۃ کہ وہ پابندی کریں نماز کی۔ جو ایماندار ہیں ان کے لیے سب سے پہلا حکم اللہ کا کیا ہے
کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی، اقامت کیا ہوتی ہے نماز کی؟ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اور خشوع خضوع کے ساتھ اور آرام اور سکون سے ادا کرنا، یہ نماز کی اقامت ہے۔ آپ میرے ان بندوں سے کہیں جو ایمان لائے کہ وہ نماز کی اقامت کریں، پابندی کریں، یعنی یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے ان سے۔ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں ان کے ایمان کا ان سے مطالبہ ہے، ان کے ایمان کا ان سے مطالبہ اور تقاضا ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کریں۔ کیسے؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی کے ذریعے، نماز کی پابندی کر کے اپنے ایمان کا، اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ کہیں میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے۔ دیکھیں ایمانداروں سے اللہ کیسے پیار کی باتیں کر رہا ہے۔ آپ میرے بندوں سے کہیں، یہ میرے بندے ایماندار کیا کریں؟ وہ یقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کریں۔ دوسرے نمبر پہ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں وہ اس میں سے جو دیا ہم نے انہیں، رزقنا، جو رزق دیا ہم نے انہیں، اس میں سے خرچ کریں۔ کیسے خرچ کریں؟ سرًّا وعلانیہ، چھپے چھپے اور ظاہراً، یعنی جیسے بھی موقع بن آئے، ہر موقع پر ہر طرح اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کبھی چھپے چھپے خرچ کرنا پڑے تو اس طرح خرچ کریں، کبھی لوگوں کے سامنے دینا پڑ جائے لیکن نیت دل کی صاف ہو تو اس طرح بھی خرچ کریں۔ بعض اوقات بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان خفیہ طور پر دے، اور اس میں ریاکاری سے بچاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ریاکاری ہوگی جب انسان انتہائی مخفی اور چھپا کے دے رہا ہو، اور یہ اعلیٰ نمبر ہوتا ہے صدقے کا، اسی لیے اس کا ذکر پہلے کیا ہے سرن کا۔ صدقہ چھپا کے دینا یہ سب سے اعلیٰ نمبر ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اس سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اتنا مخفی صدقہ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی انتہائی چھپا کے دیتا ہے، اس کے قریبی لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، بالکل مخفی کر کے۔ تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کی ٹھنڈک میں، عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ یہ اعلیٰ کیفیت ہے صدقہ کرنے کی۔ اور بعض اوقات ظاہراً دینا پڑ جاتا ہے، مثلا اس میں کوئی چندہ ہو رہا ہے تو اس میں ہر شخص چندہ ملاتا ہے اپنا، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھپا نہیں سکتا آدمی۔ اور بعض اوقات الٹا ظاہراً دینے میں زیادہ فوائد ہوتے ہیں کہ اس میں اوروں کو ترغیب ہوتی ہے۔ ایک شخص سوچتا ہے کہ میں سب کے سامنے دوں تاکہ اوروں کو بھی شوق ہو اور وہ بھی خرچ کریں، تو اس نیت سے اگر دے رہا ہے اور اس کی نیت ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے سب کے سامنے دیتا ہے کہ دوسروں کو بھی شوق ہو، تو اس کا فائدہ ایک اور ہے پھر کہ اس کو دیکھ کے جتنا لوگوں کو صدقہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا، جتنا لوگ صدقہ کریں گے ان سب کے برابر اس کو بھی ثواب ہوگا۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے پاس مضر قبیلے کے کچھ لوگ آئے، ان کی حالت کوئی بہتر نہیں تھی، مصیبت زدہ تھے، تو ان کے پاس پہننے کو پورے کپڑے ہی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، کبھی گھر جاتے کبھی باہر آتے، بے چین ہو گئے ان کی حالت دیکھ کے، اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں صدقہ کرو، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آگے۔ اور پھر ان کی حالت زار لوگوں کو سنائی، تو سب سے پہلے ایک شخص ایک بڑا سا تھیلا لے کے آیا جسے مشکل سے اٹھائے ہوئے تھا، اس نے آگے دیا، اور پھر تو صدقہ آتا گیا، اور 2 ڈھیر لگے، ایک طعام کا ڈھیر، غلہ کھجوریں وغیرہ، اور ایک کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع ایک بات کی، فرمایا جس نے
اسلام میں رہتے ہوئے کوئی بھی اچھا کام کیا اور اس کو دیکھ کے جتنا لوگ اچھا کام کریں گے تو ان سب کے برابر اسے ثواب ہوگا، اور جس نے اسلام میں رہتے ہوئے کوئی برا کام ایجاد کیا اور اس کو دیکھ کے جتنا لوگوں نے وہ برا کام کیا ان سب کے برابر اس اکیلے کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ سبب وہی بنا ہے۔ تو اسی لیے بعض اوقات صدقہ ظاہراً کرنے کے یہ فوائد ہوتے ہیں کہ اس سے اوروں کو شوق ہوتا ہے، تو فرمایا ہر طرح خرچ کرو، ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ، اور خرچ کریں وہ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، چھپے چھپے اور ظاہراً۔ اور یہ کام کر لیں، نماز پڑھ لیں، صدقے کر لیں، کب؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں خرید و فروخت ہوگی اس میں اور نہ کوئی دوستی ہوگی۔ ایک دن آنے والا ہے، وہ دن کون سا ہے؟ موت کا دن۔ جب وہ دن آ جائے گا تو پھر نہ تو خرید و فروخت ہوگی کہ آدمی اب خرچ کر کے اپنے لیے جنت اب لے سکے، یا خرچ کر کے وہ فدیہ دے کے جرمانہ دے کے جہنم سے آزاد ہو جائے۔ اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اس دن پھر مال کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی دوستیاں کام آئیں گی، پھر انسان تنہا ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اس کا ایمان ہوگا، اس کا عمل صالح ہوگا، اس کی نمازیں ہوں گی، اس کی خیراتیں ہوں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ کوئی تو اعلیٰ نمبر کے ہوں گے جن کو صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے کھڑا کیا جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، ان کا صدقہ ان کے لیے ایک چھتری کی طرح بن جائے گا، اور قیامت کے دن کی جو دھوپ ہوگی وہ انہیں نہیں ستائے گی۔ تو فرمایا ایک دن آنے والا ہے جس میں کوئی خرید و فروخت، کوئی مال و دولت، کوئی دوستی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے یہ کام کر لو، نمازیں پڑھ لو، صدقے کر لو، خیراتیں کر لو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست اس دن دشمن بن جائیں گے، کوئی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں صرف متقین ایسے ہیں کہ وہاں ان کی دوستیاں کام آ جائیں گی۔ متقین لوگ جو دنیا میں ان کی دوستی تقویٰ کی بنیاد پہ تھی، دنیا میں ان کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے ان کی آپس میں محبت تھی، تو یہ محبت تو الٹا اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا کرے گی۔ وہ اسی حدیث میں ہے کہ جس میں ہے کہ 7 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، ان میں 2 وہ لوگ ہیں، 2 وہ شخص ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پہ جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وانزل من السماء ماء، اور اتارا اس نے بادل سے پانی یعنی بارش۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بس نکالا اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق تمہارے لیے۔ یہ ثمرات کا معنی ہم عام طور پر پھل کر لیتے ہیں، لیکن مراد صرف وہ پھل نہیں ہوتے جنہیں ہم پھل کہتے ہیں، بلکہ ثمرات ثمرہ کی جمع ہے۔ ثمرہ کہتے ہیں کسی چیز کے نتیجے میں جو ملے، ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں بھی یہ چیز کیا ہے، یہ فلاں چیز کا ثمرہ ہے، یعنی اس کا ہمیں نتیجہ ملا ہے، اس کا پھل ملا ہے۔ تو اسی لیے ثمرات کے لفظ میں ہر زمینی پیداوار آ جاتی ہے۔ انسان بیج بوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو نکلتا ہے وہ انسان کے لیے ثمرہ ہے۔ اسی لیے وہ چاہے پھل اور فروٹ ہیں، وہ چاہے سبزیاں ہیں، وہ چاہے اناج اور غلے ہیں، وہ جو چیزیں بھی ہیں انسان کے کام آتی ہیں، وہ ساری ثمرات میں شامل ہیں، اور وہ بارش کے نتیجے میں نکلتی ہیں۔ تو فرمایا نکالا اس نے، اتارا اس نے بادل سے پانی، پس نکالا اس نے اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ اچھا، یہ رزق کا لفظ بھی عام ہے، یہ رزق صرف کھانے کی چیز کو نہیں کہتے، بلکہ جو چیز بھی اللہ عطا کر دے اسے رزق کہتے ہیں۔
اب اس میں یہ کپڑا بھی آ گیا، یہ کپڑا بھی ہمارا رزق ہے، یہ بھی زمین سے نکلتا ہے، کاٹن اور یہ کپاس، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی ایک ایک نعمت جو زمینی پیداوار سے حاصل ہوتی ہے وہ ساری اس لفظ میں شامل ہے، بڑا عام لفظ ہے یہ۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور مسخر کر دیں اس نے تمہارے لیے کشتیاں، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ چلیں وہ سمندر میں اس کے حکم سے۔ کشتیاں اور بڑے بڑے باہری جہاز جو لوگوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، یا ان کے تجارتی سفر، ان کی تجارتیں اسی سمندری راستے کے ذریعے ہوتی ہیں، اور کتنا ٹنوں کا ٹن وزن لے کے یہ باہری جہاز سمندر پر تیر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وزنی چیز پانی میں ڈالیں وہ فوراً پانی کی تہہ میں چلی جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ اتنا ٹنوں کا ٹن وزن لے کے یہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے۔ یہ کیسے تیر رہا ہے؟ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے۔ اور مسخر کی ہے اس نے تمہارے لیے کشتیاں تاکہ وہ چلیں سمندر میں اس کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے مسخر کر دیے ہیں تمہارے لیے دریا۔ انہار عربی میں نہر، دریا کو کہتے ہیں، نہر فرات، نہر نیل وغیرہ، تو نہر کا لفظ عربی میں دریا پہ بولا جاتا ہے۔ اور اس نے مسخر کیے ہیں تمہارے لیے دریا، یعنی دریا چلا دیے ہیں، اور ان سے تم نہریں اپنے اپنے کھیتوں اور علاقوں کی طرف موڑتے ہو، اور ان کے پانی سے اپنی زمینیں وغیرہ سیراب کرتے ہو، تو یہ دریا بھی اللہ نے چلائے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سورج اور چاند کو، دائبین جو مسلسل چل رہے ہیں۔ مسخر کرنے کا معنی عام تو ہوتا ہے اس نے تمہارے تابع کر دیا ہے، تو یہاں سورج اور چاند کو بھی اللہ نے تمہارے تابع کر دیا ہے، لیکن یہاں تابع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی ریموٹ ہے اور تم جدھر چاہتے ہو اس کو موڑ لیتے ہو، یہاں یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند کو اس نے تمہارے تابع کر دیا ہے، یعنی ان دونوں کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تمہارے لیے مفید بنا دیا ہے، یہ تمہارے لیے مفید ہے، ان سے بڑے فوائد تم حاصل کرتے ہو، اور دائبین یہ مسلسل چل رہے ہیں۔ جب سے یہ سورج چاند بنے ہیں اسی وقت سے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ رکے نہیں ہیں، بلکہ اس وقت سے مسلسل یہ چل رہے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے، ان کو کبھی چھٹی نہیں ملی کہ آج تم تھوڑا آرام کر لو، نہیں، یہ مسلسل چل رہے ہیں اور انسانوں کے فائدے کے لیے، اور کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ مسخر کیا اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو، کیسے؟ دائبین، کہ وہ مسلسل چلنے والے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا ہے اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، یعنی رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مفید بنایا ہے، دن کو تم کام کرتے ہو، رات کو آرام کرتے ہو، اگلے دن کے لیے پھر تر و تازہ ہو جاتے ہو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دیا ہے اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگی، تم نے اللہ سے جو چیز بھی مانگی اس نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کر دی ہے، چاہے تم نے زبان قال سے مانگی یا زبان حال سے مانگی۔ زبان قال، قالا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، کہنا۔ زبان قال سے جو تم نے مانگی یعنی زبان سے مانگی، اور زبان حال سے جو تم نے مانگی یعنی تمہاری طبیعت اور حال کی جو مانگ تھی، تم نے زبان سے نہیں مانگا، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ بندے کی کیا کیا مانگ ہے، اس کی طبیعت کی مانگ کیا ہے، اسے کیا چاہیے، کیا کیا اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی اس میں آ گئی۔ یعنی اب مفہوم یہ بنا کہ کوئی چیزیں تم نے مانگی اور اس نے تمہیں عطا کر دیں، اور کئی چیزیں ایسی بھی ہیں اور زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو تم نے مانگی نہیں ہیں، اس نے ویسے تمہیں عطا کر دی ہیں، اور دیا اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگا۔ اب اس پہ سوال ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہم مانگتے ہیں ہمیں تو نہیں ملتی، اور اللہ کہہ رہا ہے تم جو مانگتے ہو تمہیں مل جاتا ہے۔ تو حدیث میں اس کا جواب آیا ہے کہ تم جو مانگتے ہو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے، یعنی جو دعا کرتے ہو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن
یہ اللہ کی مرضی پہ موقوف ہوتا ہے کہ وہ وہی چیز تمہیں عطا کر دے جو تم نے مانگی ہے، یا اس کے بدلے اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کر دے، یا کوئی مصیبت تم سے ٹال دے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ بندے کے لیے کیا چیز مفید ہے۔ جو چیز یہ مانگ رہا ہے اور بار بار مانگتا چلا جا رہا ہے، یہ چیز اس کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز مل جائے الٹا یہ بگڑ تو نہیں جائے گا، یہ اس کے لیے مضر تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ تو اپنے طور پہ مانگ رہا ہے لیکن اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یا اس چیز کے بغیر اس کا گزارا ہو جائے گا، اسے فلاں چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اسے یہ چیز دینی چاہیے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، یا فلاں چیزیں اس کے بغیر کام چل جائے گا، لیکن ایک مصیبت اگر آ پڑی تو یہ کیسے کرے گا؟ اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے رائے گاہ نہیں جاتی، اور اگر دعا کے نتیجے میں دنیا میں کچھ بھی نہ ملے تو دعا ایک عبادت ہے، وہ لکھی جا رہی ہے، وہ آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے، اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا۔ اور بلکہ قیامت کے دن جب ایک پوری لسٹ آ جائے گی ان دعاؤں کی جو دنیا میں اس کو نہیں ملی تھیں، اور آج اسے اس دعاؤں کے نتیجے میں اس کی عبادتیں لکھی ہیں اور نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور نعمتیں مل رہی ہیں، الٹا انسان تو خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور مجھے سارا کچھ یہی ملتا جیسے آج کچھ دعاؤں کے نتیجے میں مل رہا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ سے مانگا اور مانگا اور مانگا اور اتنا مانگا کہ مجھے تو نہیں ملا، مایوس ہو جائے۔ تو پھر جو مایوس ہو جائے نا، جو کہے کہ اللہ مجھے نہیں دے رہا، میں نے مانگا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، ورنہ ہر دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے۔ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دیا اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے جو تم نے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، یہ تو چند نعمتیں تمہیں گنوائی ہیں ہم نے، اللہ کی اتنا نعمتیں تم پر ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، تم گننے لگو تو تمہاری طاقت میں ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس پوری کائنات میں کون کون سی چیز ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے، کون کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے، اور ہم تو وہ نعمتیں بھی نہیں گن سکتے جو نعمتیں ہم استعمال کر چکے ہیں۔ جن نعمتوں کا ہمیں پتہ نہیں وہ تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، اور جو ہمارے پتے میں آئیں ہم نے استعمال کی، ہم تو وہ بھی نہیں گن سکتے۔ آپ میں سے ہے کوئی جو آج تک جتنا روٹیاں کھا چکا ہے اور جتنا گندم کھا چکا ہے اور جتنا دودھ پی چکا ہے اور جتنا اللہ کی نعمتیں ہضم کر چکا ہے اور استعمال کر چکا ہے، وہ کوئی گن سکے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننے لگو تمہارے شمار سے باہر ہیں، تم نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ کی تو اتنا زیادہ انگنت نعمتیں، لیکن انسان کا رویہ کیا ہے پھر اللہ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں؟ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکر ہے۔ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور بڑا ظالم ہے، اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے اللہ کی ہی بغاوت کرتا ہے، اللہ کی نعمتیں پا کے اللہ کی ہی نافرمانی کرتا ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے انسان اور کتنا بڑا ناشکر ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ یعنی ضرور یقیناً بڑا ظالم ہے، کفار بڑا ناشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔